کیا کرنا ہے اور محرم میں ہماری ریسپانسبلٹیز کیا ہے. یہ آج کے زمانے کا بہترین سلوگن ہے لبیک یا حسین کا. اس سے اچھا کوئی سلوگن ہی نہیں ہے امام کی نصرت کے لیے، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے. دوستو، مولا تم کو آباد رکھے، لبیک بولنے والوں کو مولا آباد رکھے، تم کو خوش رکھے. لبیک یا حسین ایک بہت چھوٹا سا یہ سلوگن ہے. جیسے آج تم لبیک یا حسین بول رہے، کربلا والے بھی لبیک یا حسین بول رہے تھے. مولا حسین کا جو ساتھ دے رہے تھے وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ لبیک یا حسین، اور انہوں نے ساتھ دیا. انہوں نے وہ سیکریفائس کیا کہ جس کی آج ہم یہ یاد کر رہے ہیں. 1400 سال ہو گئے آلموسٹ اس عظیم سیکریفائس کے، جب اسلام ریز ہو جا رہا تھا، بالکل ختم ہو جا رہا تھا، کمپلیٹلی ریز ہو جاتا اسلام اگر اس وقت حسین اور حسین کے ساتھی حسین کی آواز پہ لبیک نہیں کہتے تو اسلام ختم ہو جاتا. لیکن دوستو، یہ انتہائی بہترین سلوگن ہے. آپ لبیک یا حسین بولے، لبیک یا زہرا بولے، لبیک یا مہدی بولے، لبیک یا علی بولے، لبیک یا محمد، ہر امام کے ساتھ آپ لبیک بول سکتے ہیں. لبیک کے معنی کیا ہے؟ پلیز غور سے سنو. لبیک کے معنی کیا؟ واٹ ڈز اٹ مین؟ لبیک کے معنی اپنی سروسز کو آفر کرنا ہے مولا حسین کو. تم اپنی سروسز کو آفر کرے کہ مولا حسین میں آپ کے لیے حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. مولا آپ اردو میں بولیں گے مولا میں حاضر ہوں، میں آپ حکم کریں میں حاضر ہوں. تو یہ لبیک بولنا آسان ہے دوستو، اس پر رہنا مشکل ہے. یہ چیز یاد رکھو. It's very easy to say لبیک یا حسین. ایک لبیک ہم اور بولتے ہیں، ایک لبیک ہمارے پاس اور ہے. وہ کب بولتے ہیں؟ کہ جب 2 ٹاول ہمارے جسم پہ آتے ہیں. پہلی دفعہ لبیک کب بولتے ہو؟ کہ جب تم 2 ٹاول مسجد شجرہ میں یا جوفا میں پہنتے ہو. کیا بولتے ہو؟ لبیک اللہم لبیک. کیوں؟ ہم اللہ کے طرف جاتے ہیں. عمرے پہ جاؤ یا حج پہ جاؤ، یہ تلبی لازم ہے. یہی جملے بولتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، لبیک اللہم. سارا مسلمان ملینز کی تعداد میں ہو تو سب کی زبان پہ یہی کہ پروردگار میں حاضر ہوں، میں تیرے گھر آؤں، میں تیرے پاس آؤں، تو ایکسپٹ کر لے. لبیک بولنا آسان ہے. جیسے ہی تم لبیک بولتے، احرام کے بعد 3 مرتبہ لازم ہے تلبیہ پڑھنا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک، کہ کوئی شریک نہیں ہے تیرا. جیسے ہی آپ کی زبان پہ لبیک آتا ہے 21 یا 25 چیزیں تم پہ حرام ہو جاتی ہیں. یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ ٹوٹل ڈیڈیکیٹڈ تم ہو جاتے اللہ کے لیے. جس طرح وہاں 21 چیزیں حرام ہوتی ہیں نا، اسی طرح لبیک یا حسین بولنے سے بھی حرام ہوتی ہے. اسی طرح لبیک یا حسین بولنے سے وہ سارے کنڈیشنز اپلائی ہو جاتے ہیں کہ تم اپنی سروسز کو آفر کر کہ مولا میں حاضر ہوں آپ کے پاس، آپ میری لبیک کو قبول کر لیں. دوستو، مزہ اس میں کہ تم میلبورن سے بولو لبیک یا حسین، اور فاطمہ کا لال کربلا سے تم کو بولے آجا میرے پاس. امام بولے کہ آجا. ہم ویسے بنے، ذمہ داریوں کو پورا کرو، اپنی ریسپانسبلٹیز کو سمجھو کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. محرم پریکٹس کا نام نہیں، محرم ایک روٹین کا نام نہیں، محرم ایک ٹریڈیشن کا نام نہیں، محرم کے انقلاب کا نام ہے. محرم ایک ریولیوشن کا نام ہے. اپنی زندگی میں وہ انقلاب لے کر، اپنی زندگی میں وہ ریولیوشن لے کے. مجلس میں آنا، بیٹھنا، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ جو تم گھر سے چل رہے مجلس تک جا رہے، فرش اعضاء تک جا رہے، اور فرش اعضاء پہ جتنی دیر تم بیٹھ رہے، ایک ایک سیکنڈ کا تم کو اس کا اجر ہے، ایک ایک سیکنڈ کا اجر ہے. یو ڈونٹ نو کہ کتنا اجر ہے اس کا، کہ مطلب ہر چیز نعمت کا، ہر نیکی کے اجر کا بتایا گا کہ اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا ملے گا. لیکن ذکر حسین کا غیر حصہ بتا ہوتا. جتنی دیر بیٹھو گے، ایک ایک لمحے کا تمہاری ڈیسٹینی بدل جائے. اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے تمہاری تقدیر کو بدلنے کی. اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے تمہاری دعاؤں کو قبول ہونے کی. مجلس سے بہتر نہیں ہے. لیکن دوستو، جب بھی کسی مجلس میں جاؤ، ثواب تو ہے، لیکن جب بھی مجلس میں جاؤ، ایک بیماری کو چھوڑو، نور کی چیز کو لے کے باہر جاؤ. لرن سم تھنگ. کربلا ایک ریولیوشن جو میں کہہ رہا تھا، ایک انقلاب کا نام ہے. آپ انصاف سے بولو، لاسٹ ایئر 8 ربیع الاول کو مولا حسین کو رخصت کیا، آج پورا 1 سال گزر گیا، ہم پھر آگے واپس. ایک سال میں کتنا چینج آیا.
محرم گزرا، کتنا چینج آیا لائف میں؟ کوئی چینج آیا؟ اب بولیں گے آئی ڈونٹ نیڈ، یار میں تو پرفیکٹ ہوں. یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. دعا یہ کرو کہ ہم کربلا والوں سے ملحق ہو جائیں. وہی ملحق ہوگا دوستوں کے جو امام کے لیے کام کرے گا. میلبورن میں رہ کر جو امام کے، میں یہ نہیں بول رہا کہ راستوں پہ نکل جاؤ، آئی ڈونٹ مین دیٹ، راستوں پہ نکلو نہیں، بازاروں میں جاؤ یہ نہیں، بلکہ تمہاری ذمہ داری کہ تم پہلی چیز، آج تو انٹروڈکشن ہے، یہ پورے 9 دن چلے گی انشاءاللہ. پہلی چیز کیا ہے کہ اپنی لائف میں چینج آنا. کس کا چینج آنا؟ میں یوتھ کو بول رہا ہوں، بڑوں کو نہیں بول رہا. جو مجھے مجلس سن رہی ہے، میلبورن کی مجلس، پہلی محرم کی مجلس ہے 14، 42، 20 جنوری، کہ پہلی چیز کیا آنا؟ جتنے تم کو ماشاءاللہ پورا یوتھ ہے وہاں پہ، میں جانتا ہوں الحمدللہ، مولا تم کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے، رزق میں برکت دے، اللہ تم لوگوں کی جاب صحیح رہے، بزنس صحیح رہے. دوستو پہلی چیز کیا تھا؟ تم لوگ کارپوریٹ کمپنیز میں وہاں پہ کام کر رہے ہیں، ڈفرینٹ یونیز کو جا رہے ہیں، گھروں میں بچے ہیں. میں عورتوں کو بھی بول رہا ہوں، میری ماں بہنوں کو بھی بول رہا ہوں کہ پہلی چیز اپنے گھر سے شروع کرو، کہ یہ دیکھو کہ تمہارے گھر میں کتنا چینج آیا. لاسٹ ایئر میں اور یہ سال میں اگر 1% بھی چینج نہیں آیا تو دین واٹ؟ محرم آیا چلا گیا، حسین تمہارے گھر میں مہمان آئے چلے گئے، ہم نے کچھ نہیں کیا. پہلے چیک کرو کہ یہ کوالٹیز ہے میرے پاس، دین آئی کین سے کہ یس مولا آئی ایم فالوور آف امام حسین. تو اس کے لیے ہم کو تھوڑا سا سیکریفائس کرنا ہے. کربلا سیکریفائس مانگتا ہے، کربلا سیکریفائس سیکھو. میرا ایک ہی مقصد ہے کہ 10 دن اگر میں یہاں پہ پڑھوں میلبورن میں، تو 10 دن میں ایک چینج ہو رہا، ایک چینج ہو رہا، ایک کی فکر بدل رہی، ایک کی سوچ بدل رہی، ایک کی تھنکنگ بدل رہی، ایک ٹورڈز مولا حسین ایک سٹیپ آگے بڑھا، تو میرا معاشرہ کامیاب ہو گیا. چینج آنا، لائف میں چینج آنا، لائف میں ایسا چینج آنا، فکر کو بدل، سوچ کو بدل. تو کئی وہ چیزوں کو چھوڑنا ہے. میں یہ نہیں بولا خدا نہ خاصا آپ کے پاس وہ چیزیں، آئی ڈونٹ مین دیٹ، لیکن میں یہ بولا کہ مولا حسین کے لشکر کو جو نصرت امام کرنے کے لیے اپنے نفس کو ماننا ہے، جو مرضی حسین ہے وہ کرنا ہے. اگر مرضی حسین پہ تم چلو گے تو دنیا اور آخرت تمہاری ہے، دنیا اور آخرت تمہاری. اور جن تاریخ کے ہزاروں واقعات ہیں کہ جنہوں نے امام کے لیے کام کیا وہ زندہ ہے، جنہوں نے امام کے لیے کچھ نہیں کیا اپنے مفاد کے لیے زندہ رہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے. ایسے ختم ہوئے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، کیا ان کا نام و نشان نہیں. حسین اسی کریم کا نام ہے یار. ایک سٹیپ آگے بڑھ کے دیکھو کہ حسین دیتا کیا. ہم دنیا میں یوں ہی نہیں آئے، ہمارے پیچھے ایک مقصد ہے. ہم کسی کی دعا سے پیدا ہوئے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے. ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ بیوی نے ہم کو چنا، کسی اور کو بھی چن سکتے تھے، کمی تھی. تو آج پہلی محرم ہے تو تم شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ ہمارے حصے میں غم حسین آیا، ہمارے حصے میں اللہ نے تم کو چنا. اور مجلس حسین کرنے کا ہم کو تو نے سعادت دی. کسی اور کو بھی دے، ملینرز پڑے ہوئے ان کو موقع نہیں ملتا. لیکن اگر مولا حسین نے تم یہ پورے یوتھ کو میں نے چانس ملا مجلس کرنے کا، تو تم ہم سے زیادہ لکی انسان کو. یہ ہو سکتا ہے ایک ہی مجلس تمہاری بخشش کا سہارا بن جائے، بخشش کا سہارا بن جائے. یہ مجلس کو لے کے یہ ایسا پلیٹنم کا کارڈ ہے، یہ حسین کی مجلس، یہ ایک شعر ہے تمہارا حسین کی مجلس کا. تم یہ شعر کو ہر جگہ کیش کروا سکتے. اس لحد میں اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود، یہ میرے جملے. آپ سوچیں یہ کیا ہے؟ زیارت عاشورہ کے جملے ہیں نا کہ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود. کہیں کچھ نہیں کہا گیا، یہ کہا گیا صرف امام حسین کے لیے. ہر معصوم شافی ہے، اللہ کے رسول شافی ہے، روز محشر ہے. میرا مولا خصیم نارے و جنہ ہے، مولا حسن سیدہ شوائل جنہ ہے، بی بی زہرا سیدۃ النساء العالمین ہے. ہر معصوم اپنی جگہ. لیکن لحد کے لیے کہا گیا امام حسین کے لیے کہا گیا. اور یہ میں نہیں بول رہا، یہ زیارت عاشورہ کے جملے بولے جو پیک ہے زیارت عاشورہ کا. زیارت عاشورہ کا پیک کا ہے یہی ہے. سجدے میں تم جا کے بولتے ہو اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم،
کہ جس جگہ پہ کوئی کام آنے والا نہیں اس جگہ پہ میرا حسین کی شفاعت چاہیے. اور ایسا شافی ہے حسین کہ نام حسین اگر کفن پہ آ جائے تو بخشش ہو جائے. دوستو نام بھی بہت بڑی بات ہے، نام بھی بہت بڑی بات ہے. جس زمین پہ حسین کا خون گرا وہ زمین کی خاک اگر لحد میں آ جائے تو عذاب الہی سے بچ جاؤ گے. آپ سوچو کیا مقام ہے حسین بن علی کا. ایسی جب بھی دعا کرنا خاک شفا، اگر نماز کے بعد کرنا تو ہاتھوں کو اٹھا کے کرنا، خاک شفا اپنے ہاتھ میں رکھ، اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. تو پہلی چیز مولا حسین کے پاس پہنچنے کے لیے فرسٹ کنڈیشن اپنے امام کی نصرت. ہاؤ ٹو ہیلپ امام، ہاؤ ٹو ہیلپ امام. پہلا کنڈیشن کیا ہے؟ حر سے لے کے لیٹس سی حر نے کیا کیا. ایسا گناہگار کہ اس وقت اگر حر امام حسین کے پاس نہیں جاتا، آپ انصاف سے بولو، حر کا نام رہتا آج؟ کوئی جانتا حر کو؟ کون جانتا ہمارے ساتھ کو؟ کون جانتا شمر ظالم کو؟ کون جانتا پولی ظالم کو؟ حرملہ ظالم کو کون جانتا؟ سب ختم ہو گئے. اگر حر یزید کے لشکر میں رہتا تو حر کو کوئی پوچھتا؟ خود اس کا جملہ ہے کہ میں جہنم کے شعلوں کو دیکھ رہا ہوں. جہنم کے شعلے، اگر میں یزید کا ساتھ دوں گا تو جہنم کے شعلے مجھے گھیر لیں گے. میں حسین کا ساتھ دوں گا. تو حر کو یہ گناہ معاف کیسے ہوا؟ اتنا بڑا گناہ ایک سیکنڈ میں. یہ ہے کرم حسین، یہ ہے میرے مولا کا مزاج. دو چیزیں حر کی تھی جس کو میری پہلی مجلس میلبورن کا ایک کمپلیٹ میسج کہ ہاؤ ٹو ہیلپ ایمام. یہ چیزیں ہم اپنے لائف میں دیکھنا کہ کہیں یہ چیزیں تو میرے پاس نہیں. اس کا گناہ نہیں بات کر رہا. حر نے جو چیز کی جس کے بعد اس کا گناہ معاف ہوا، اس نے پورا ڈیسائیڈ کیا پورا واقعہ میں چھوڑ، وہ واقعہ نہیں پڑھا. حر چلا، پہلی چیز کیا آئی اس کے پاس؟ احساس گناہ، وہ فیلنگز کہ یس آئی ڈیڈ، یہ میرا مسٹیک ہے. یہ چیز کو پیدا کرو کہ یس میں گناہگار ہوں. یہ چیز ہمارے پاس آنی چاہیے کہ یس میں نے گناہ کیا ہے. یہ مت سمجھو کہ میں نے کچھ نہیں کیا. یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ جو احساس ہوتا ہے کہ میں نے کیا. میں تو میلبورن کا سب سے زیادہ پائس انسان ہوں. میں بار بار میلبورن بول رہا، برا نہیں ماننا، میں میلبورن والوں کے لیے نہیں پڑھ رہا. میں میری عادت ہے جس شہر کے لیے پڑھتا ہوں اس کا نام لیتا ہوں. پہلی چیز یہ چیک کرو کہ یہ مت سمجھو کہ میں سب سے بڑا نیک، سب سے بڑا پائس. سلمان کو بھی یہ غفلت نہیں تھی جو غفلت ہمارے پاس ہے. میں ایک جنرل بات کر رہا، برا نہیں ماننا کہ ہمارے پاس کیا غفلت. ہم کبھی سوچتے، کبھی رات میں جب بستر پہ جاتے تو سوچتے ہو 5 منٹ کے، یار میں نے اتنے گناہ کیے. حکم کیا ہے؟ حکم کیا ہے کہ جب بھی کوئی نیک کام، یہ میں نہیں بول رہا، میرا مولا حسین بول رہا، جب بھی کوئی نیکی کرو، جب بھی تم کوئی اچھا کام کرو، اس کو بھول جاؤ. جسٹ فارگیٹ اٹ. اور گناہ کرے تو اس کو یاد رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر نیکی یاد رکھو گے تو استغفار کبھی نہیں کرو گے، معافی کبھی نہیں مانگو گے. اور اسلام کی افضل ترین چیز کا نام بھی استغفار ہے. یہ اللہ سورہ دہر میں کہتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ اے اہل بیت رسول تم کچھ چاہتے نہیں جو ہم نہیں چاہتے، تو ہم جو نہیں چاہتے وہ تم نہیں چاہتے. یہ ہے اہل بیت رسول، یہ ہے اہل بیت. اتنی بڑی پرسنالٹیز ہمارے ہاتھ میں، اتنی بڑی ہستیاں ہمارے پاس ہیں. وی آر سو لکی کہ ہم در اہل بیت سے وابستہ ہیں، در اہل بیت سے مولا حسین کے در سے وابستہ ہے. یہ سب سے زیادہ شکر ہے پروردگار کا. روز ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا. جو سب سے بڑی بلیسنگ ملی امت محمدی میں وہ اہل بیت کی محبت ملی. اگر نبی موسیٰ کی امت میں ہوتا یا امت محمدی میں بھی کہیں اور ہوتا، کسی اور گھر میں آتا، تو یہ اتنی بڑی رحمت سے، عزاداری حسین سے میں محروم ہو جاتا. شکر ادا کرو پہلی محرم سے 8 ربیع الاول تک کہ مقصد زندگی تمہارا عزاداری حسین. مقصد زندگی ہمارا حسین کی خدمت ہے، نصرت امام. اگر یہ تمہارے پاس جذبہ آ جائے گا تو you will grow like this in your place. ایسا گرو کرو گے تو. اس لیے کہ حسین کسی کا رکھتے بھی نہیں آتا. میرا مولا حسین کسی کا نہیں رکھتا. دوستو حر آیا، حر
हुर की जिंदगी से दो चीजों को लेना, आज की पूरी मजलिस का मेरा मेन मैसेज यही, ये चीज आज हमारे पास आना चाहिए। ऑलमोस्ट 30 मिनट की, 35 मिनट की, 30 मिनट की मजलिस हो गई। एक चीज लेना हुर की जिंदगी से, ये दो चीजों को लेना। पहली चीज, उसने अपने गुनाह का एडमिट किया। ये सिफत को लेकर आओ, ये क्वालिटी हमारे पास आना चाहिए। सबसे पहली चीज, हमारे पास ये सिफत नहीं, हम जिद करते हैं। फिर बोल रहा हूं, मैं आपको नहीं बोल रहा, जनरल मैसेज दे रहा हूं। मुझे पता नहीं कौन कौन कहां सुन रहा है सब। तो पहली चीज क्या है हुर की जिंदगी का, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, उसको एहसास से गुनाह हुआ, उसको वो फीलिंग्स पैदा हुई, उसको यहां पे पिंच हुआ, यस आई डिड व्हाट आई डिड इज रॉन्ग, ये गलत है। मैं अब एहसास से गुनाह अगर आज पैदा हो जाए तो बंदा फौरन सॉरी बोले। और अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद यही, सबसे ज्यादा पसंद क्या है कि बंदा उसके सामने जाके बोले कि आई एम सॉरी। दोस्तों एक बात बोलो, इससे सो डिफिकल्ट टू से सॉरी। आप बोल सकते किसी के सामने जाके आई एम सॉरी? गुरूर तुम्हारा कहां है? तुम अगर सॉरी बोल रहे तो तुम नीचे आ जा रहे, तुम ये समझ रहे, बट इट्स नॉट। सबसे पहली चीज सॉरी बोलो, और सॉरी तुमको मेराज पे लेके चली जाएगी। इसलिए कि मासूमीन ने बताया, मौला हुसैन ने बताया, मौला अली ने बताया, इससे ज्यादा क्या बोलो? कसरत से इस्तिग़फ़ार, रोज सुबह उठ के जस्ट से वन वर्ड, अल्लाह आई एम सॉरी, फॉरगिव मी। कब इंसान कब बोलता? जब उसको गुनाह का एहसास हो जाता, एहसास से गुनाह पे होता। हुर का जो पहली चीज थी, उसको एहसास से गुनाह हुआ। 8 दिन नहीं हुआ, 9 दिन नहीं हुआ। आप देखोगे यहां पे भी तौफीक है इमाम की। अगर शैतान उसको जब भी रोक देता तो हुर हमेशा के लिए अंधेरों में चला जाता। ये करम मौला हुआ। कैसे हुआ? अब यहाँ पे करम मौला ये हुआ, या शहजादी ने कहा कि माजाए आज अजान अली अकबर से दिलवाओ, तो शहज मौला हुसैन ने कहा मेरी बहन की ख्वाहिश है बेटा, तुम्हारी फूफी की आरज़ू है कि आज अजान तुम दो, रोज का देने वाला मौज़िन नहीं दे रहा। शहजादा अली अकबर ने कहा, तो शायर कहता है कि गर्मी इश्क से पत्थर भी पिघल सकते हैं, मर्ज़ी हक हो तो तूफान भी टल सकते हैं। हुर को चौंका के बताया ये अली अकबर ने कि हम अजान दे के मुखद्दर भी बदल सकते हैं, हम अजान दे के मुखद्दर भी बदल सकते हैं। अब बता देंगे, अब इसीलिए बीबी ज़ैनब को शरीकतुल हुसैन कहते हैं, शरीक कार हुसैन। इसमें बीबी का भी हक है कि बीबी ने उसको चुना। बीबी भी जानती थी कोई आने वाला है, किसी के मुखद्दर सोए और मुखद्दर को जागना जगह। बीबी ने मौला हुसैन से कहा कि आज अली अकबर से दिलवा, और शहजादे ने अजान दे के हुर के मुखद्दर को बदला। ऐसा बदला कि हुर बन गया। तो पहली चीज हुर की, पहली चीज क्या मिली? व्हाट वी हैव लर्न, क्या सीखना है आज की पहली मजलिस मेहमान वालों की? गुनाह को एडमिट करना, एडमिट योरसेल्फ, एडमिट योरसेल्फ। जिद मत करो। जिद किसने की थी? इतने खामोश तो मत हो यार। जिद किसने की थी? नो, जिद शैतान ने की थी। पहली चीज जो आज की मजलिस में आपको सीखना है, मैं यूथ को बोल रहा, छोटों को बोल रहा, बड़ों को नहीं बोल रहा, जिद को छोड़ो, एडमिट करो गुनाह को, एडमिट करो। तुमने अगर गुनाह को एडमिट कर लिया तो समझो तुमसे ज्यादा कामयाब इंसान कोई। जिस दिन तुमने ये एक्सेप्ट कर लिया, यस आई डिड दिस रॉन्ग, दोस्तों ईगो को तोड़ना पड़ता, गुरूर और तकब्बुर टूटता। आखिरी चीज हुर की बोलता मसाइल पे आता। आखिरी चीज हुर आया, प्लीज गौर से सुनना, लुक एट मी, लुक एट मी, लुक एट मी, लुक एट मी। जब हुर आया, कैसे आया? उसको एडमिट किया ना उसने, अपने गुनाह को रियलाइज किया उसने कि मैं हुसैन के पास जाऊंगा। हाउ कैन आई गो? मैंने इन हाथों से मौला हुसैन की लजाम पे हाथ डाला था, तो अपने बेटे से कहा कि मेरे हाथों को पीछे बांध दो। क्यों बांधो पीछे? इसलिए कि मुझे एहसास से गुनाह है। उसके बाद मैंने आंखों में आंखें डाली थी हुसैन की, मेरी आंखों पे कपड़ा बांध दिया। दोस्तों ये सारी चीजें काउंट, छोटी छोटी चीजें आपको काउंट होगी हुसैन के पास पहुंचने की, इमाम के पास, टू गेट क्लोज टू इमाम। ये छोटी छोटी चीजों को चेक करो,
کین آبزرور رہنا. ہم لوگ کین آبزرور, ذاکر ہمیشہ خطیب کین آبزرور رہتا کہ یہ چیزیں چیک کرو کہ اس کی اتنی بڑی غلطی کیسے معاف ہوگی اور ایک سیکنڈ میں معاف ہوگی. ہاں دیکھو اس نے کیا کیا, وہ ایکشنز ہمارے پاس آنا. لبیک یا حسین بولنا اٹس ویری ایزی. اس نے دونوں ہاتھوں پیچھے کر لیا کہ ایک مجرم آتا ہے. اس کے بعد آنکھوں پہ کپڑا باندھ لیا. مولا حسین کے پاس آیا, اس نے اپنی پیشانی کو, پہلے جناب علی اکبر آئے, پھر مولا عباس آئے ان کو لینے, پھر حسین ابن علی. جیسے بیٹے نے 3 مرتبہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, انہوں نے پوچھا کہ کیوں اتنی مرتبہ؟ بے شک کبریائی اللہ کے لیے. تو کہا بابا آپ کو لینے حسین ابن علی آ گئے. کرم حسین دیکھو یار, کرم. ایک چیز یاد رکھو کہ یہ مت سمجھو کہ مولا حسین سمجھو وہ اتنی بڑی طاقت میرے پاس آ گئی. حسین کو طاقت کی ضرورت نہیں تھی, حسین خود ایک طاقت کا نام ہے. فاطمہ کا لال خود ایک طاقت کا نام ہے. اللہ کی طاقت ہے حسین. دنیا کی کوئی طاقت نہیں چاہیے تھا حسین کو. حسین کو دین بچانا تھا. ان کا مقصد یہ تھا کہ اسلام پروٹیکٹڈ ہو جائے, اسلام ہمیشہ کے لیے زندہ رہ جائے. امام کو کوئی طاقت کی ضرورت نہیں تھی کہ مجھے طاقت چاہیے, خدا جائے گا تو ویری گڈ, اتنی بڑی طاقت میرے پاس ہے. نو 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 نو. مولا حسین خود ایک طاقت کا نام ہے. اگر خالی مولا عباس کو اجازت دیتے تو جنگ کا نقشہ کچھ اور لڑی نہیں. طاقت کی ضرورت نہیں تھی حسین, یہ ذہن سے نکال دو. اب سنا سلوا مولا حسین آئے. انہوں نے کیا کیا, جو مصائب کے حصے میں انشاءاللہ 9 محرم کی مجلس سے پڑھوں گا انشاءاللہ. انہوں نے آگے کیا کیا, جیسی بیٹے نے کہا کہ مولا حسین آ گئے, سامنے حسین, انہوں نے اپنی پیشانی کو مولا حسین کے قدموں پہ رکھا. پلیز میری طرف دیکھو, میں آخری جملوں پہ کمپلیٹ میرا میسج لبیک یا حسین کا رکھ کے ہی جسٹ سیڈ ون ورڈ, جسٹ ون ورڈ. کیا کہا کہ مولا آئی ایم سوری, پلیز فارگیو می. بس مولا مجھے معاف کر دو میری غلطی کو. ہی جسٹ سیڈ ون ورڈ. یا کمال کیا ہے, آپ نے ایزی لے کے سنا, اس میں کمال کیا تھا, ہر نے کوئی ایکسکیوز نہیں کیا کہ یہ گناہ میں نے کیوں کیا تھا. یزید کے پاس تھا, یہ وجہ تھی, یہ ریزن تھا, اسی لیے میں گناہ کیا تھا, مولا آئی ایم سوری. نو, اس نے جا کے ایک ہی جملہ کہا کہ مولا حسین پلیز فارگیو می, آئی ایم سوری مولا, میرے سے غلطیوں کی مجھے معاف کر دو. تو آپ نے غور کیا کہ جا کے ہمارے پاس 1000 ایکسکیوزز ہے. میوزک کیوں سنتے, گانا ہم کیوں سنتے, داڑھی کیوں منڈاتے, عورت پردہ کیوں نہیں کرتی, ہم غیبت کیوں, 1000 ایکسکیوزز ہے. پہلی چیز لبیک یا حسین میں تم وہ ایکسکیوزز کو ختم کرو, اپنے گناہ کو ایڈمٹ کرو اور جا کے بولو مولا آج کے بعد میں کچھ نہیں کروں گا. Then you see the blessing of امام حسین on you. I know it's very difficult to digest. آپ سمجھ میں نہیں آئی بات. ایکسکیوزز کو ختم کرو. جو آج ہمارے پاس ایکسکیوزز ہے نا, ہر ریزن کا ایکسکیوز ہے. انہوں نے ہم کو کلیئرلی میسج دیا کہ اگر حسین کے پاس جانا ہے تو ٹرانسپیرنٹ ہو کے جانا ہے, حسین کے پاس جانا ہے تو ایکسکیوزز کے ساتھ نہیں جانا. ایڈمٹ یور سن اینڈ گو اینڈ سے سوری. پھر دیکھو کرم پروردگار کیا ہوتا ہے. حسین نے کیا کیا, حسین نے حر کو, میری طرف دیکھو, حسین نے حر کو اٹھایا, سینے سے لگایا, لگا کے کیا کہا. اب جو جملہ مولا حسین کا ہے وہ سوائے حسین کے کوئی نہیں بول سکتا تھا. کیا کہا حسین نے, میں نے معاف کیا, میرے خدا نے تجھے معاف کیا. اتنا بڑا جملہ سوائے حسین ابن علی کے کوئی نہیں بول سکتا تھا کہ میں نے معاف کیا. میرے کیا یقین ہے, اب پتا چلا کہ مشیت الہی کا نام حسین.